چند دن قبل ہماری عدالت نے ایک فیصلہ جاری کیا ہے اور حلالے کی سزا کو غیر شرعی، غیر اخلاقی اور غیرت کے تقاضوں کے خلاف قرار دی، یعنی حلالہ کے قانون کو، حلالہ کے عمل کو معطل کر دی۔ وہ نحوست جو اس ملک پر جب سے پاکستان بنا 70-78 سال 79 جتنا بھی، اس وقت سے یہ قائم تھی، بڑھتی گئی حتیٰ کہ حلالہ سینٹر قائم ہو۔ پتہ نہیں اس کا نام حلالہ کیوں رکھا گیا، یعنی شوہر نے بیوی کو طلاق دی، حلالہ کرانا، عدت چھوڑو، عدت کو آگے نکاح کر دو، طے کر لو 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے اتنا پیسہ آپ کو دیں گے۔ وقت گزر گیا، پہنچ گئے میاں صاحب، شوہر نامدار، اور کہا میری بیوی واپس کرو، پھر اس کو طلاق دیتا ہے، پھر اس کی عدت بھی ختم اور اپنے گھر لے آتے۔ یہ حلالہ ہے یا حرام ہے؟ کتنے حرام کام اس میں جمع ہو۔ یہ نحوست اس ملک پر مسلط تھی۔ اللہ تعالی ہماری عدالتوں کو اور اس طرح کی جرأت مندانہ کام کرنے کی توفیق دے۔ نبی علیہ السلام کی صریح احادیث کی خلاف ورزی، لعن اللہ المحلل والمحلل له، 2 مردوں پر اللہ کی لعنت، حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے، 2 مردوں پر اللہ کی لعنت، کرنے والے پر بھی اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس پر بھی۔ عورت مجبور ہوتی ہے، لیکن عورت اگر بخوشی اس میں راضی ہے تو وہ بھی لعنت کی مستحق ہے۔ اپنے شوہر کو پانے کے لیے اگر بخوشی اس اقدام کو قبول کرتے وہ بھی لعنت کی مستحق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ طے سے مستعار کو جانتے، کرائے کے سانڈ کو، اجرت کے سانڈ کو، وہ محلل ہے، حلالہ کرنے والا، اجرت کا سانڈ ہے۔ اتنے شدید احکام، بلکہ بعض علماء نے لکھا کہ حلالہ کی حرمت امت کے اجماع سے ثابت ہے۔ وہ یہ چند افراد اس اجماع کو توڑتے ہیں۔ ان کانوں سے میں نے سنا بعض لوگوں کو جنہوں نے سینکڑوں حلالے کیے، سینکڑوں زنا کیے، انتہائی اخلاقی اطوار کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے۔ اور پھر ایک ملک میں چیز مسلط ہو تو اس ملک پر کیسا کیسا عذاب آ سکتا ہے۔ عذاب تو موجود ہے، مہنگائی کا فتنہ ہے، عذاب ہے، اور نہ سیاسی استحکام ہے، نہ معاشی استحکام ہے، قرضوں پہ قرض، یہ سب عذاب کی صورت ہے۔ عذاب ویسا آ سکتا ہے جیسا پچھلی قوموں پر آیا۔ یہ چند دن ابھی ہم سے دور نہیں گئے، ایک علاقے پر بادل پھٹ پڑے۔ وہ بادل جو اللہ کا نظام ہے، قطرہ قطرہ پانی برساتے ہیں، بادل پھٹ پڑے اور پورا پانی ایک ہی بار گرا دیا، گاؤں ملیا میٹ ہو گئے، گھر ملیا میٹ ہو گئے۔ اللہ کا عذاب جب قریدا گیا تو اس علاقے میں کیا ہو رہا تھا؟ یہی غیرت کے خلاف کام ہو رہا تھا، ہم جنس پرستی ہو رہی تھی، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا تھا۔ اللہ کا عذاب پکڑ آ گئی۔ تو ایسی پکڑ ہر وقت آ سکتی۔ تو ہمیں اس فیصلے سے بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ۔ ایک غلاظت اور ایک نحوست، ایک لعنت جو مروج تھی، رائج تھی، اس کو اللہ کے فضل سے مکمل ختم کر دیا گیا، جس سے ہماری عدالت اور وہ جج صاحبان، جس میں غالباً ایک خاتون کا نام بھی آ رہا ہے، مبارکباد کے مستحق ہے۔ اس پر ہم جتنی تبریک پیش کریں کم ہے۔ اس طرح کے امور بھٹو صاحب کے دور میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، تاریخی فیصلہ۔ اس طرح کے فیصلے کرو جو امت کے لیے بہتر ہو، امت رعیت کے لیے بہتر ہو، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا موجب ہو۔ اللہ راضی ہو جائے پھر خیر ہی خیر، پھر کوئی شر نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کامیابیاں بھی دے گا، ترقی بھی دے گا، عروج بھی دے گا، برکات بھی دے گا۔
یہ سب اس کی رضا پر موقوف اور قائم. واللہ ولی التوفیق. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.